السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب کو جو ہے آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیٹا آج جو ہے انشاءاللہ ہم اردو قواعد میں سے دوبارہ ایک مضمون انشاءاللہ اس سے متعلق ہم کام کریں گے، اور مضمون کا عنوان ہمارے گزشتہ سبق سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے۔ تو مضمون کا جو عنوان ہے وہ آج ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اس کو ہم جو ہے کس انداز سے کریں گے، یہ جو ہے آج جو ہے ہم یہ سیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ اپنی سلائیڈ میں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب مکمل دلچسپی کے ساتھ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کی ریکارڈنگ کو سنیں گے اور بار بار سنیں گے۔ خیر و حافظ، جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا میرے پیارے بچوں، آج جو ہے ہم مضمون جس کا عنوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اس کو ہم بذریعہ تخلیقی لکھائی ہم مضمون کو لکھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا، اس کو سمجھیں گے۔ دیکھیں تخلیقی لکھائی کیا ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن یہ سمجھ لیجئے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جو ہمارا مضمون ہے جس کو انگلش میں ایسے کہتے ہیں، اس کا عنوان یعنی ٹاپک ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اس میں ایک نوٹ میں نے نیچے لکھا ہے، دیکھیں اس کو غور سے پڑھیے، بذریعہ تخلیقی لکھائی۔ اب وہ کیا ہے انشاءاللہ اب نیکسٹ سلائیڈ میں انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا میرے عزیز طلباء کرام، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر جو ہے بیٹا 3 دیکھ رہے ہیں، جس میں دیکھیے مختلف شیپس میں نے مختلف جو ہے اہم باتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق ٹائپ کی ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی زندگی کے جو ہے نا وہ اہم معاملات ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ ان اہم معاملات کو یہاں پر اشاروں کے ذریعے لکھا گیا ہے، جس کو ہم تھوڑا سا تفصیل میں جا کے ان کی مدد سے ہم مضمون کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیں ذو النورین، سب سے پہلے کیا ہے ذو النورین، پھر یہ دیکھیے بائیں طرف دیکھیں کاتب وحی یعنی وحی کے لکھنے والے۔ ذو النورین کے معنی بھی آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ کنویں کا ذکر آیا ہے سبق کے اندر۔ عدل و انصاف سے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے اپنے دور خلافت میں جو ہے وہ فیصلے فرمائے، کام کیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اس طرف دیکھیں بحری فوج، ٹھیک ہے، بحری فوج، اور آخر میں جامع قرآن۔ تو ان تمام اہم نکات کو لے کر ہم انشاءاللہ اس مضمون کو مکمل کرنے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے۔ ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا میرے پیارے عزیز طلباء کرام، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 4 دیکھ رہے ہیں، جس میں جو ہیں بیٹا جو اہم اشارات ہیں، اہم نکات ہیں اس مضمون سے متعلق، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق، اس میں سب سے پہلا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے ذو النورین۔ پہلے تو ہم اس کو صحیح پڑھنے والے بن جائیں، ذو النورین، آپ کو یاد ہے ذو النورین کے معنی ہیں دو نور والے، دو نور والے۔ اب دیکھیے اس میں نے جو مضمون کی میں پہلا جملہ لکھا ہے، اس کو غور سے پڑھیے کہ دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ سنتے بھی رہیے اور پڑھیے بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں مختلف وقتوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں رہیں، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کا لقب ملا، یعنی دو نور والے، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کا لقب ملا۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا میرے پیارے بچوں، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 5 دیکھ رہے ہیں، جس میں جو اہم اشارات میں سے اہم اشارہ یعنی کاتب وحی کو لیا گیا ہے۔ کاتب وحی مطلب وحی کے لکھنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب جو ہے اللہ کا مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لکھا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کرتے تھے اللہ کا پیغام، اور وہ جو ہے اسے لکھا کرتے تھے۔ تو اس میں جو میں نے لکھا ہے پوائنٹ وہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جزاک۔
اچھا محترم طلبہ کرام، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 6 دیکھ رہے ہیں بیٹا، جس میں جو ہے اہم نکات میں سے جو ہم نے ایک اہم بات لی ہے وہ یہ ہے کنواں۔ آپ کو یاد ہے نا اس سبق میں کس کنویں کا ذکر آیا تھا؟ وہ کنواں جو ہے ابھی بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ مسلمانوں کو میٹھے پانی کی تکلیف تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8,000 دینار میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، جس کا نام روما ہے۔ جس کا نام ہے کیا ہے؟ روما ہے۔ اب اس کو پڑھیے جو میں نے ٹائپ کیا ہے۔ دیکھیے وہ پوائنٹ یہ ہے بیٹا، جملہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کا مشہور میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا میرے پیارے بچوں، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 7 دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مکمل دلچسپی سے اس ویڈیو کو پورے دھیان کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوں گے۔ دیکھیں بیٹا، تخلیقی لکھائی مضمون عنوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سے ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے عدل و انصاف، یعنی برابری کا لحاظ کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کا لحاظ کرتے ہوئے فیصلے کرنا، ٹھیک ہے، چاہے غلطی پہ سگا بھائی ہو، دوست ہو، عزیز ہو، پڑوسی ہو، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنائے گئے تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انتقال کے بعد خلیفہ بنائے گئے۔ اچھا دیکھیں اس کا جو جملہ ہے غور سے سنیے اور پڑھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف سے فیصلے فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ اچھا میرے پیارے بچے، دور حاضر میں جو سمندری فوج ہوتی ہے، جو کہ پاکستان میں بھی ماشاءاللہ موجود ہے اور دیگر ممالک میں بھی، وہ وائٹ کلر کا ڈریس پہنتی ہے، وائٹ، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ نا۔ اس فوج کو انگریزی زبان میں نیوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اردو زبان میں اس کو بحری فوج کہتے ہیں۔ بحر مانے سمندر، یعنی بحری مطلب سمندری فوج، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ سبق میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، یعنی جب آپ خلیفہ بنائے گئے، اپنے دور خلافت میں بحری فوج کی بنیاد رکھی، صحیح ہے، اپنے دور خلافت میں بحری فوج کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے بحری فوج نہیں تھی، جس کی وجہ سے رومی جو تھے وہ بڑے نازاں تھے، ان کو بڑا فخر تھا، گھمنڈ تھا، لیکن اللہ پاک نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کام لیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا میرے پیارے بچوں، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 9 دیکھ رہے ہیں بیٹا۔ تخلیقی لکھائی عنوان جو ہے، مضمون کا جو عنوان ہے تخلیقی لکھائی میں، وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زندگی کی جو اہم کارناموں میں، اہم باتوں میں سے ایک جو اہم کارنامہ وہ ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کریم جمع فرمایا۔ اوپر دیکھیے نا لکھا ہوا، میں نے ٹائپ کیا جامع قرآن، جو سبق میں بھی آیا، اس کے معنی کیا ہیں؟ جمع کرنے والا، اور جامع قرآن کہتے ہیں قرآن شریف کو جمع کرنے والا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کریم کو جمع فرمایا، مکمل 30 سپاروں کو جمع فرانے کی ترتیب بنائی۔ اب جملہ میں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور سے دیکھیے پڑھیے بعد میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانۂ خلافت میں قرآن کریم جمع کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ قرآن کریم جمع کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا میرے پیارے بچوں، یہ آخری سلائیڈ جو سلائیڈ نمبر 10 ہے، اس میں تفویض کار یعنی گھر کا کام لکھا ہوا ہے، آپ کا ہوم ورک۔ دیکھیے جو مضمون ہے جس کا عنوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہی ہے، یہ آپ نے اپنی کاپی میں خوبصورتی کے ساتھ ایک جملہ مکمل ہونے کے بعد ایک لائن چھوڑ کے، اور اس کا ٹائٹل پیج بھی بنا لیجئے۔ میں یہاں پہ لکھ نہ سکا، لیکن آپ کو زبانی یہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آن لائن کلاسز میں بھی انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا کہ آپ لوگ اس مضمون کا سرورق بنا لیں، ٹائٹل پیج بنا لیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق اگر سٹیکرز آپ کو مل جاتے ہیں تو اس کو چسپا کر لیں، چپکا لیں، اور فہرست ضرور بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اور جس بچے کا کام نامکمل ہے وہ ایمانداری سے
دل جمائی سے بیٹا مکمل کر لے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.